هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الرعد لیکچر نمبر 1 آیت نمبر 1 سے آج سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہمیں قرآن کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم را، حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب، تلک یہ آیات و نشانیاں ہیں، کتاب کی بلّہ سے اور جو کہ انزلہ نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، حق و حق، ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی، اللہ وہ جس نے رفع بلند کیا، السماواتی آسمان کو، والارض السماواتی آسمان کو، بغیر عمد بغیر کسی سٹون کے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر کسی سٹون کے پیدا کر دیا۔ ترونہا آپ دیکھتے ہیں، ثم استوی پھر اس کو برابر کیا، علی العرش عرش پہ، وسخر اور کام پر لگا دیا، شمس سورج کو، اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر کسی ستون کے پیدا کیا، پھر سورج کو اور چاند کو اپنے کاموں پر لگا دیا۔ کل یجری ہر ایک چلتا ہے، لآجل ایک مدت کے لیے، مسمن مقرر، یدبر تدبیر کرتا ہے، امر کام کی، یفصل وہ بیان کرتا ہے، آیات اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم بلقاء ربکم ملنے کا اپنے رب سے توقنون یقین کر لو کہ آپ ایک روز اپنے رب سے ملو گے۔ اس سورت کے دوسرے رکوع کی ایک آیت میں راعد کا لفظ آیا ہے جس کے معنی بادل کی گرج یا چمک کے ہیں۔ علامت کے طور پر سورت کا نام بھی راعد ہو گیا۔ یہ سورت مکی ہے اور قیام مکہ کے آخری دور کی سورتوں میں سے۔ ترتیب کے لحاظ سے قرآن کریم کی 13ویں سورت ہے۔ نزول کے حساب سے اس کا شمار 90 ہے۔ تمام مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت، وحی، آخرت، جزا و سزا وغیرہ کا بیان ہے۔ اس کی صورت کی پہلی ہی آیت میں اس چیز کو واضح کر دیا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تل کا آیات الکتاب، یہ نشانی ہے کتاب بہترین ایک کتاب ہے۔ یہ آیتیں ہیں کتاب کی، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو آپ پر نازل کیا گیا وہ آپ کے رب کی طرف سے حق پر ہے، سچ پر ہے، لیکن پھر بھی اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اس میں پہلی ہی آیت میں واضح کر دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، مگر اکثر لوگوں کو غلطی اور ہٹ درمی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو قبول نہیں کرتے اور غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ اس صورت میں اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ قرآن سراسر سچی اور اصلی باتوں پر منحصر ہے اور حقیقت کا اظہار اسی میں ہے۔ یہ انسان کے پاس اس کے پیدا کرنے والے، پالنے والے، احکم الحاکمین کا پیغام لے کر آیا۔ اللہ عز و جل نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کتاب دے کر تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے بتایا گیا ہے کہ اس کی سچائی میں ذرا بھی شک نہ کیجیے۔ یہ کتاب ہمیں بتا دی ہے کہ عالم کی تمام چیزوں کا بنانے والا، پیدا کرنے والا، انہیں صحیح طریقے سے چلانے والا، انہیں مینٹین کرنے والا ایک اللہ ہے جو اللہ رب العزت ہے۔ لیکن تمام لوگوں کو اس پر ہر چیز کو دیکھنے کے باوجود، زمین و آسمان کو دیکھنے کے باوجود، چاند سورج ستاروں کو دیکھنے کے باوجود لوگ اس پر پھر بھی ایمان نہیں لاتے، اس کو پھر بھی اللہ کی کتاب نہیں مانتے۔ تو اللہ نے بتایا ہے کہ قرآن اور ایمان اور اسلام کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو بتاتا ہے اللہ کون ہے۔ پہلے بتایا گیا کہ کتاب کون ہے،
کتاب کون سی ہے، بہترین کتاب کون سی ہے؟ قرآن کو بہترین کتاب بنا دیا گیا، فرما دیا گیا۔ پھر بتایا گیا کس پہ نازل کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ پھر بتایا اللہ کون ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بلند کیا بغیر کسی ستون کے۔ اگر وہ آسمان کو بلند کر سکتا ہے بغیر کسی ستون کے، تو ہماری چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، چھوٹی چھوٹی الجھنیں جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی الجھن ہے، یہ تو اس کا کبھی بھی کوئی سلوشن نہیں ہو سکتا، لیکن ان کا سلوشن ہے، سب کا سلوشن ہے اللہ کے پاس، سب کا سلوشن ہے قرآن میں۔ اور آپ کے لیے قرآن کو وہیں سے پڑھ کے بتایا جاتا ہے، وہیں سے کھول کے سنایا جاتا ہے جو آپ کے لیے حکم اللہ کی طرف سے نازل ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ وہ ہے جو آسمان کو، زمین کو بنانے والا، سورج اور چاند کو حکم دینے والا کہ آپ کس طرح سے ایک مدار میں چلیں گے، آگے پیچھے چلیں گے، نہ کوئی ایک پہلے آئے گا نہ کوئی دوسرا بعد میں آئے گا۔ جو ان کو ایک ڈیریشن بتا دیا گیا ہے یا جس مدار میں چلنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اور ان سب کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ پھر الف لام میم را کی وضاحت پہلے بھی کئی دفعہ دی جا چکی ہے کہ حروف مقطعات ہیں، مینس کے کٹے ہوئے حروف سیپریٹ پڑھے جاتے ہیں، الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں بھی کافی دفعہ بتایا جا چکا ہے کہ کچھ مفسرین کے اکارڈنگ، علماء اکرام کے اکارڈنگ، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم بتا دیا ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو نہ بتایا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ گزر چکی ہے اور آپ اس کو اچھے سے جانتے ہیں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو حروف مقطعات کے بارے میں جاننا ہے تو آپ نے سورۃ البقرہ کا فرسٹ لیکچر اوپن کرنا ہے یوٹیوب پہ، اس کو سن لینا ہے۔ پھر قرآن کریم کی حقانیت یہاں پہ واضح کی گئی ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے، ایسی الہامی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور امر حق ہے۔ اسی طرح حقیقت قرآن واضح فرما دیا گیا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، چاہے وہ جاندار ہیں چاہے وہ بے جان ہیں، لیکن وہ اللہ کے زیر فرمان ہے۔ چاند، سورج، ستارے سب فرمان الہی کے تابع ہیں اور ان کی رفتار مقدار مقررہ ہے، یعنی مقررہ رفتار سے نہ تو وہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ ہر ایک کی چال اور من اللہ کی طرف سے مقررہ ہیں اور قیامت تک وہ اسی چال سے چلتے رہیں گے۔ اسی طرح تمام عالم کی چیزوں نے بھی ایک قاعدہ اور قانون کے مطابق چلنا ہے، جس کے مطابق اپنا اپنا کام سر انجام دینا ہے، اور اسی طریقے سے قیامت تک چلتے رہیں گے۔ اور جس طرح سے اللہ نے ان کو حکم دیا ہے چلانے کا، اسی طریقے سے یہ چلتے رہیں گے۔ لیکن جب قیامت آ جائے گی اور اللہ نے جس ٹائم تک کے لیے ان کو چلانا ہے یہ تب تک چلتے رہیں گے، اور جب اللہ ان کو رکنے کا حکم دے گا، جب اللہ سورج کو بے نور ہونے کا حکم دے گا، تب یہ بے نور ہو جائیں گے۔ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار، اور وہ ایسا ہے کہ اس نے زمین کو پھیلایا، زمین میں پہاڑ اور نہریں پیدا کی، اور اس نے ہر قسم کے پھلوں سے دو دو قسم کے پھل پیدا کیے۔ فیہا زوج اثنین یغشی اللیل النہار، اور شب کی تاریکی سے دن کی روشنی کو چھپا دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام کر لیتے ہیں۔ وفی الارض، اور زمین میں قطع قطعات ہیں، متجاورات پاس پاس، وجنات اور باغات ہیں، من اعناب انگوروں کے، وزرع اور کھیتیاں ہیں، ونخیل اور اس میں کھجوریں ہیں، سنوان ایک جڑ سے دو شاخ والی، وغیر اور بغیر سنوان دو شاخوں والی، یسقا سیراب کیا جاتا ہے، بماء پانی سے، واحد ایک ہی پانی سے، ونفضل اور ہم فضیلت دیتے ہیں، بعضها ان میں سے ایک کو، علی بعض دوسرے پر، فی الاکل ذائقہ میں، ان بے شک فی ذالک
لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو بنایا، پھیلایا، اس میں نہریں پیدا کی، ہر قسم کے پھل پیدا کر دیے، پھر اللہ نے رات کو چھپا دیا دن کی روشنی میں، دن کو ظاہر کر دیا، اس میں سے روشنی کو ختم کر دیا، اور اس میں اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کرنا شروع کریں، اللہ کو سرچ کرنا شروع کریں، تو اس میں اللہ کی نشانیاں ہمیں ہر جگہ پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سب سے بڑی نشانیاں جو یہاں پہ واضح کر دی گئی ہیں ان آیات میں، اور یہ بتا دیا گیا، دیکھیں اللہ وہی ہے جس ایک ہی پانی کے ذریعے سے، پانی ایک ہے، وہ زمین سے لیا جائے، وہ نہروں سے لیا جائے، وہ دریاؤں سے لیا جائے، وہ ندی نالوں سے لیا جائے، یا وہ آسمان سے اترے، پانی وہی ہے، اس کا ٹیسٹ وہی ہے، لیکن جب اس میں کچھ ذرات مل جاتے ہیں، جیسے کہ نہر کا پانی ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جاتا ہو، ٹھیک ہے۔ پانی ایک ہی ہے، اور ایک ہی پانی کے ذریعے سے کھجور ہے، انگور ہے، جتنے بھی قسم کے فروٹس ہیں، جتنے قسم کی سبزیاں ہیں، جو جو اللہ نے بنا دیا ہے، لیکن ان کے ذائقے ڈفرنٹ بنا دیے۔ دیکھیں، اگر کھجور کھاتے ہیں تو وہ بہت میٹھی ہوتی ہے، اس کا ذائقہ اللہ نے ڈفرنٹ بنا دیا ہے۔ انگور کھاتے ہیں وہ تھوڑا ترش ہوتا ہے، تھوڑا سا وہ سور ہوتا ہے، اس کا ذائقہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے۔ اگر بنانا کھاتے ہیں، کیلا کھاتے ہیں، تو اس کا ذائقہ چینج ہے۔ اگر ہم گریپس کھاتے ہیں، ہم انار کھاتے ہیں، ہم کوئی بھی فروٹ لے لیں، ڈفرنٹ طرح کے فروٹس ہوتے ہیں، پانی ان کو ایک ہی لگتا ہے، لیکن اللہ نے ان کو طرح طرح سے ذائقے عطا کر دیے ہیں۔ تو وہی رب ہے جو کہ ایک ہی پانی کے ذریعے سے ڈفرنٹ ذائقے عطا کرنے والا ہے، لیکن اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ایک ہی شاخ کی شکل کے جدا پھلوں کی مقدار کو بنا دیا ہے۔ کوئی پھل اللہ تعالیٰ نے خوشبودار بنا دیا ہے، لذیذ ہے، کوئی ایسا ہے جس میں کوئی مزہ ہی نہیں ہے، لیکن سب کی غذا ایک ہی ہے، سب کا پانی ایک ہی ہے، ایک ہی پانی سے سیراب ہوتی ہیں، ایک ہی سورج سے گرمی حاصل کرتے ہیں، زمین بھی ایک ہی ہے۔ پھر اس میں ڈفرنٹ ٹائپس کے پھل پیدا ہونا اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں تو کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ اتنے طرح طرح کے فروٹس پیدا کرتا ہے، طرح طرح کی چیزوں کو پیدا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بناتا ہے، پھر ہم اس سے فائدے حاصل کرتے ہیں، پھر ہم اس کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے ساری چیزوں کو بنا دیا ہے، لیکن پھر ہمیں ہی فرمایا ہے کہ صرف انہی لوگوں کے لیے یہ نشانیاں جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے ان کے لیے اس میں ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کی عقل جو ہے وہ اس پہ پردہ پڑ چکا ہوتا ہے۔ تو جو عقل سے کام لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے لیے واضح نشانیاں ہیں اللہ کو سمجھنے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے اگر قرآن کی بات کی جائے، کلام الہی کی بات کی جائے، تو یہ بھی مختلف دلوں پر مختلف اثر رکھتا ہے، جیسا کہ خود قرآن نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یعنی قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی، اور یہی قرآن ظالموں کو خسارے میں ڈال دیتا ہے، ان کے لیے، ظالموں کے لیے خسارے کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس قرآن جو ہوتا ہے نا، جب ہم اس کو سنتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ہمیں رحمت بھی ملتی ہے، ہم اللہ کی رحمت میں بھی آ جاتے ہیں، اور اس میں شفا بھی رکھ دی گئی ہے۔ جیسے رقیہ شریعہ جو بخاری شریف سے مستند ہے، تو اس کے اکارڈنگ بھی یہی ہے کہ اگر آپ رقیہ سنتے ہیں، اگر آپ بیمار ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ رقیہ شریعہ سن لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرماتا ہے۔ رقیہ شریعہ میں کیا ہوتا ہے؟ اسپیسیفک آیات ہوتی ہیں، جیسے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو جلد صحت یاب فرما دے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری اس میں ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، آیت الکرسی ہوتی ہے، یا اس طرح سے نا رقیہ شریعہ کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ اس کو سنیے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اور اگر آپ کو تعجب ہو، فعجب تو عجب ہے، قولہم ان کا کہنا، اِذَا کیا جب کننا ہو گئے تھے ہم ترابا مٹی، اِنَّا کیا ہم یقیناً لفی خلق زندگی پائیں گے جدید نئی، اولئک الذین وہی لوگ جو کفروا منکر ہوئے بربہم اپنے رب کے، واولئک اور وہی لوگ ہیں اغلال
जिनके तोक हैं, फी अनाकिहिम, इनकी गर्दनों में, व उलाइका, और वही हैं, अस्हाबुन नार, दोज़ख वाले, हुम फीहा खालिदून, इसमें वो हमेशा के लिए रहेंगे। व यस्तअजिलूनका, और वो तुमसे जल्दी मांगते हैं, बिस्सय्यिअति, बुराई, अजाब, क़ब्ल अल हसनति, रहमत से पहले, वक़द खलत, और गुजर चुकी हैं, मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले, मसुलातु, सजाएं। व इन्ना रब्बका, और बेशक आपका रब, लजू मगफिरतिन, अलबत्ता मगफिरत वाला है, लिन्नासी, लोगों के लिए, अला जुल्मिहिम, इनके जुल्म पे, व इन्ना रब्बका, और बेशक आपका रब, लशदीदुल इक़ाब, सख्त अजाब देने वाला है। फयक़ूलु लज़ीन कफ़रू, और जिन लोगों ने कुफर किया, लौला उनजिला, क्यों ना उतरी, अलैहि, इस पर, आयतुन, कोई निशानी, में रब्बी, इसके रब की तरफ से, इन्नमा, सिवाय, अंत, तुम, मुंजिरुन, डराने वाले, वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम के लिए हादी भी। कफारे मक्का को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर 3 तरह के शुबहात थे, और इन शुबहात के जवाब के लिए इन आयात में अल्लाह ताला की तरफ से जवाबात दे दिए गए हैं। पहला शुबहा कुफार को ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तालीम देते हैं कि इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा होगा, और ये अकल में नहीं आता कि जब हम मर के मिट्टी में मिल जाएंगे तो क्या फिर हम नए सिरे से पैदा हो सकते हैं। तो ये कैसे किसी नबी हमें बता रहे हैं, कोई नबी हमें ये बता रहा है, जो ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा, उनको ये शुबा था कि अगर आप नबी हैं तो इनकार नबूवत पर जिस अजाब की आप बात सुनाते हैं, वाइद सुनाते हैं, वो अजाब आता क्यों नहीं है। तीसरा शुबा ये था कि जिन मोजज़ात की हम फरमाइश करते हैं, वो मोजज़ात क्यों नहीं ज़ाहिर करते। इन तीनों के जवाबात इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुफस्सल तरीके से दे दिए। सबसे पहला शुबा यानी आखिरत और मरने के बाद मौत से जो वो इनकार करते थे कि मरने के बाद जिंदा उठने के बारे में मुतल्लिक ये बताया जाता है कि ये ना कफारे मक्का को जो सबसे पहला शुबा था उसके बारे में जवाब दिया गया है, यानी आखिरत और मरने के बाद मौत से वो इनकारी थे कि मरने के बाद जब जिंदा किया जाएगा तो वो नहीं हो सकता। बास बादल मौत से वो इनकारी थे। तो इसके मुतालिक ये बताया जाता है कि ये नादान और नाफहम जो बड़े ताज्जुब के लहजे में कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, जब हम मर के एक बार खाक हो गए तो दोबारा हम मुजस्सम होकर बरामद हों। तो दर हकीकत हैरत और ताज्जुब के काबिल तो ये खुद हैं, इनका इनकार करना तो बनता ही नहीं है। ये नादान इतना नहीं सोचते कि जब खुद इन्हीं के इकरार के मुताबिक अल्लाह ताला ने इनको एक बार पैदा किया है, अल्लाह ताला ने इनको एक बार नुतफे से पैदा कर दिया, और अल्लाह चाहे इनको दूसरी बार पैदा करे, तीसरी बार पैदा करे, अल्लाह चाहे इनको कई बार पैदा कर सकता है, लेकिन अल्लाह के लिए एक बार के बाद 2 बार, 3 बार, 4 बार पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और अल्लाह मरने के बाद दोबारा इनको जिंदा करेगा, इनकी बाकियात के जरिए ही इनको इकट्ठा किया जाएगा और इनको दोबारा एक बॉडी में लाया जाएगा, और फिर इनको सवालात के लिए, जवाबात के लिए खड़ा किया जाएगा मैदान हशर में। इसके बाद दूसरा जो उनका शक था उसके बारे में जवाब दिया जाता है कि कफार कहते थे अगर आप नबी हैं तो जल्दी से अजाब मंगवा लीजिए। इसका मुतालिक बताया जाता है कि पहले बहुत सारी कौमों पर अजाब आ चुके हैं, तुम पर अजाब आ जाना कोई मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, इसलिए उन लोगों पर अजाब नहीं आ रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मौजूद होने की वजह से उन पर इज़ाब नहीं आ रहा था, हत्ता कि वो अपने मज़ालिम और शरारतों में हद से ज्यादा बढ़ भी चुके थे। तीसरे उनके शक का जवाब दिया गया। तीसरा शक कफार का ये था कि जो मोजज़ा और निशानी हम तलब करते हैं वो क्यों नहीं इज़हार किया जाता। इसका जवाब क्या दिया गया कि फरमाइशी मोजज़ात का पूरा करना ये पैगंबर और नबी के इख्तियार में नहीं, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। वो मोजज़ा पैगंबर की तस्दीक के लिए चाहे तो दिखा दे, या फिर अल्लाह ताला आपकी नबूवत साबित करके बहुत सारे मोजज़ात ज़ाहिर फरमाए। गफ्फार ने इनको अपनी आंखों से देखा भी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे मोजज़ात थे, मगर ये लोग जिद्दी और अनादी हैं। जो मोजज़ा इन्हें दिखाया जाता है इसे वो जादू कह के रद्द कर देते हैं और नए मोजज़े की फरमाइश करना शुरू कर देते हैं। चांद को 2 टुकड़े करना, सूरज को वापस ले आना, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के बहुत सारे मोजज़ात हैं,
لیکن کیا کرتے تھے وہ، کوئی بھی معجزہ دیکھتے، دیکھنے کے بعد وہ کہہ دیتے کہ یہ تو جادو ہے اور نئے معجزے کی فرمائش کرتے۔ اس لیے ان کی ہر بات پر معجزہ دکھانا، سب سے بڑا معجزہ تو قرآن ہے۔ قرآن جب نازل ہوا تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت تعجب کی بات تھی کہ اتنے سیکوینس کے ساتھ اللہ نے، اتنے سیکوینس کے ساتھ اتنی اچھی پوئٹری کہاں سے یہ لے کے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ بہترین قسم کی پوئٹری یا بہترین قسم کا جو ایک ان کے سامنے مصحف آ گیا تھا، یہ قرآن تھا۔ تو قرآن سب سے بڑا ان کے لیے معجزہ ہے۔ تو قرآن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن ہے جو سب سے بڑا معجزہ ہے، لیکن جو معجزے آپ کے درمیان موجود ہیں ان پہ آپ ایمان نہیں لاتے، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے اور آپ نئے نئے معجزات کی فرمائش کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اب وہ آپ کو راہ حق دکھائیں گے، سیدھا راستہ دکھائیں گے، اور وہی نبی ہادی ہیں، اور وہی خاص خاص قوم کے لیے، کیونکہ کچھ نبی ایسے تھے جو خاص خاص قوموں کے لیے ہادی بن کے آئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے، پورے عالم کے لیے، ہر قوم کے لیے ہادی اور رہبر بن کے آئے ہیں۔ اللہ اللہ یعلم جانتا ہے، ما تحمل جو پیٹ میں رکھتی ہے، کل انسا ہر مادہ، وما تغیظ اور جو سکڑتا ہے، ارحام رحم میں، وما تزداد جو بڑھتا ہے، وکل شیء اور ہر چیز، عندہ اس کے نزدیک، بمقدار ایک اندازے سے ہے، عالم الغیب جاننے والا ہر غیب کی بات کا، بس شہادتی اور ظاہر چیز کا، کبیرو سب سے بڑا ہے، متعال بلند مرتبہ، سواء برابر ہے، منکم تم میں سے، من جو اسرا آہستہ کہے، قول بات، ومن اور جو جہارا پکار کر کہے، ومن اور جو ہوا وہ مستخفن چھپ رہا ہے، باللیل رات میں، وسارب اور چلنے والا ہے، بالنہار دن میں، لہو معقبات اس کے پہرے دار، من بین یدیہ انسان کے آگے سے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے سے، یحفظونہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یغیر نہیں بدلتا، ما بقوم کسی قوم کے پاس، حتی یہاں تک کہ یغیروا وہ بدل لے، ما بانفسہم اپنے دلوں کو، وَإِذَا اور جب اراد اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ بقوم کسی قوم سے، سوءا برائی کا، فلا مرد تو نہیں پھیرتا، لہو اس کے لیے، وما اور نہیں ہے، لہم ان کے لیے، من دونہ اس کے سوا، من وال کوئی مددگار۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں جانتے ہیں جو آپ نہیں جانتے، مثلاً یہ وہی چیزیں اللہ کے پاس ان چیزوں کا علم ہوتا ہے جو کہ کوئی انسان اس چیز کے بارے میں بالکل بھی نہیں جان سکتا، جیسا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسا ہے، وہ نر ہے یا مادہ ہے، پورا ہے ادھورا ہے، خوبصورت ہے بدصورت ہے، ایک ہے زیادہ ہے، کتنی مدت میں ہوگا، کم مدت میں، زیادہ مدت میں، زندہ ہوگا مردہ ہوگا، غرض وہ ہر چیز کو ہر حالت میں اس کے اندازے کے مطابق رکھتا ہے، اور ہر جو چھپی ہوئی چیز ہے اس سے بھی واقف ہے، اور ہر کھلی ہوئی چیز سے بھی اللہ رب العزت کے ذات واقف ہے۔ صحیح و بخاری مسلم کی روایت سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش 40 دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں جمع ہوتی رہتی ہے، پھر اتنے ہی دنوں تک بصورت وہ جمے ہوئے خون کے ساتھ رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں تک وہ گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کل ایک فرشتہ کو بھیجتا ہے جسے 4 باتوں کے لکھنے کا حکم ہوتا ہے، ایک اس کا رزق، ایک عمر، نیک و بد ہونا، قرض، ہر حالت، ہر کیفیت، ہر نوعیت، اللہ نے ایک اس کی حد مقرر کر دی ہے، کوئی چیز اس کے احاطہ علمی سے خارج نہیں ہے، لہٰذا اس نے اپنے علم کی وجہ سے ہر چیز کا ایک مخصوص اندازہ کر لیا ہے، اور وہی مخصوص اندازہ اس کے لیے مقدر فرما دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کمال انتظام یہاں پہ واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے ایک سسٹمیٹک وے سے انسان کو بنایا، اس کی کریشن کی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تمام انتظامات کو سنبھالا، اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس حال میں، چاہے وہ چھپا ہوا ہے، کوئی چھپ کے کوئی کام کر رہا ہے، سب کے سامنے کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، کوئی کسی بھی حالت میں ہے، کسی بھی کنڈیشن میں ہے، اس کی تمام اس کی ایکشنز ہیں، اس کی حرکات ہیں، اللہ اس سے واقف ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نگران فرشتے بھی مقرر کیے ہیں، جو کہ جنہیں ہم کرامن کاتبین بولتے ہیں، رائٹ اینڈ لیفٹ سائڈ پہ، یہ ہمارے
اگر ہم اچھے اعمال کرتے ہیں تو اس کو بھی لکھتے رہتے ہیں، اگر برے اعمال کرتے ہیں تو اس کو بھی لکھتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اپنے کوئی بھی برا کام کیا اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیے، تو اللہ تعالیٰ یہ جو برے اعمال لکھنے والا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ ریموور پھیر دیں اس کے اوپر، یا پیج اس کو پھاڑ دیں کہ آپ نے وہ پیج اس رجسٹر کے اندر رکھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس بندے نے اللہ سے توبہ کر لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو ہمارا نگہبان بھی بنایا ہے، محافظ بھی بنایا ہے، اور یہ ہمارے یہ بطور نگہبان اور محافظ بندوں کے ارد گرد ہوتے ہیں، انہیں آفتوں تکلیفوں سے بچاتے رہتے ہیں، ان کے اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رات کے اعمال کے فرشتے الگ ہوتے ہیں، دن کے اعمال کے فرشتے الگ ہوتے ہیں، اور دائیں بائیں یہ لکھنے پر مقرر ہیں۔ دائیں والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں جانے والا برائیاں لکھتا ہے۔ یہ فرشتے انسان سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتے۔ اسی طرح دو فرشتے اس کے آگے بھی ہوتے ہیں، اور دو فرشتے اس کے پیچھے بھی ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت اور حراست کرتے رہتے ہیں۔ یہ بدلتے رہتے ہیں، رات کے الگ دن کے الگ۔ ہر انسان اس وقت چار فرشتوں میں رہتا ہے، دو کاتب اعمال دائیں بائیں، اور دو محافظ۔ دو فرشتے محافظ ہوتے ہیں، جو ایک آگے کی طرف سے ہوتا ہے، ایک پیچھے کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، اللہ بندے کی حفاظت تبھی فرماتا ہے جب بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا ہمارا سیشن ہوا تھا کہ قرآن ہدایت کا رستہ ہے، تو ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو ہدایت لینا چاہتا ہے، جس کو اس کی جستجو ہوتی ہے، جس کو اس کی طلب ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اب جو حفاظت میں آنا چاہتے ہیں اللہ انہیں کی حفاظت فرمائے گا، جو حفاظت میں نہیں آنا چاہتے اللہ ان کی حفاظت بھی نہیں فرمائے گا۔ اب یہ سوچتے ہیں کہ کون چاہتا ہوگا کہ میری حفاظت نہ ہو اللہ کی طرف سے؟ اب جب اللہ نے ایک حد مقرر کر دی ہے کہ آپ اگر جاندار والا کوئی لباس پہنیں گے، ایسا لباس پہنیں گے جس کے اوپر جاندار کی پکچر بنی ہوئی ہوگی یا کچھ، فرشتے کیونکہ جہاں تصویر ہوگی وہاں سے فرشتے ہٹ جائیں گے، تو پھر آپ کے پاس سے بھی فرشتے بہت دور چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے اپنے پاس کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے جو شیطان کو آپ کی سائڈ پہ لے کے آ رہی ہے اور فرشتوں کو دور کری ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ لائک آپ کا فون ہے، فون کا پوزیٹیو یوز کر رہے ہیں، فون میں آپ نے کچھ ایسی چیز اوپن کی ہوئی ہے جس سے فرشتے آپ کے نزدیک آ سکتے ہیں، اٹ مینس کہ اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اگر آپ نے فون میں کچھ ایسی چیز اوپن کی ہوئی ہے، لائک سانگز ہیں، لائک کوئی ایسی چیز ہے، ظاہری بات ہے فرشتے بھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے، فرشتے آپ سے دور ہٹ جائیں گے، وہ حفاظت کے فرشتے دور جائیں گے۔ یہ نہ سمجھے گا تو کہ اب وہ لکھنے والے گناہ لکھنے والے فرشتے بھی دور چلے جائیں گے، جو حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں وہ آپ سے دور چلے جائیں گے، اور پھر اللہ کی آپ حفاظت میں نہیں رہیں گے۔ تو اللہ کی حفاظت میں رہنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے کہ آپ اگر اللہ کی حفاظت میں رہنا چاہتے ہیں تو اسی کے اکارڈنگ چلیے، اس نے جیسے آپ کو بتایا اس کے اکارڈنگ بہیو کیجیے، اس کے اکارڈنگ چلیے، اللہ کی حفاظت میں آپ رہیں گے۔ اسی طریقے سے جب آپ گھر سے قدم باہر نکالتے ہیں اور اگر آپ گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں، اسی طرح سے آپ آیت الکرسی پڑھ کے نکلتے ہیں تو اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے بڑے اچھے طریقے سے بڑی نگرانی کرتے ہوئے آپ کے آگے اور پیچھے آپ کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے رستے میں بھی ادھر ادھر دیکھنا ہے، تاکہ جھانکی کرنی ہے، تو کیا ہوگا کہ یہ فرشتے بھی دور چلے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر چاہے کوئی بھی سین ہو آپ کے ساتھ، کڈنیپنگ کا اللہ معاف کرے جیسا بھی، پھر اس کے ذمہ دار یہ فرشتے یہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کے اعمال اپنے ساتھ جڑ گئے نا، آپ نے اپنے اعمال کو اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ اگر اچھے اعمال رہیں گے تو حفاظت والے فرشتے بھی آپ کے نزدیک نزدیک رہیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ تم میں فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں رات کے اور دن کے، اور ان کا صبح اور ان کی جو ٹائمنگ چینج ہوتی ہے نا، ان کی ڈیوٹیز جو چینج ہوتی ہیں، وہ صبح اور عصر کی نماز کے ٹائم ان کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں۔ جب فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں تو باوجود علم کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا، کہ وہ کیسی کنڈیشن میں تھے جب آپ کی ڈیوٹی چینج ہوئی ہے۔ تو فرشتے جواب دیں گے، ظاہری بات ہے انہوں نے جو کچھ دیکھا ہوگا اسی کے اکارڈنگ وہ جواب دیں گے اور اسی کے اکارڈنگ وہ بتائیں گے۔ اگر اگر کسی کو نماز کی حالت میں دیکھیں گے تو وہ یہی بتائیں گے کہ وہ عصر کی نماز پڑھے تھے۔ اگر فجر کی نماز کا ٹائم ہے، میں نے بتایا نا کہ فجر اور عصر کے ٹائم ان کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، تو نماز فجر کے بعد اور نماز عصر تھوڑی دیر مسجد میں ٹھہرنا اسی لیے مستحب کہا گیا ہے تاکہ دن رات چونکہ وہ ٹائم فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہونے کا ہوتا ہے، تو وہ آپ کی گواہی دے سکیں کہ ہم نے فلاں فلاں بندے کو مسجد میں پایا یا فلاں بندی کو ہم نے مصلی پہ پایا۔
تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سسٹمیٹک وے سے اس نظام کو چلایا ہوا ہے. ہماری دیکھیں ایک ایک بندے کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا. ایک ایک بندے کی حفاظت کی جا رہی ہے. اس کے لیے دو دو فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں, ایک آگے ایک پیچھے, پھر دو دو فرشتے اس کے اعمال لکھنے کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ نے بندوں کی حفاظت کا سامان کیا ہوا ہے, اور یہاں پہ اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے. اب ان آفتوں اور مصیبتوں کا بھی ذکر فرمایا جاتا ہے جو بدعمالیوں کی وجہ سے بندوں پر نازل ہوتی ہیں, اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نگہبانی اور مہربانی سے جو ہمیشہ اس کی طرف سے ہوتی رہتی ہے, کسی قوم کو محروم نہیں کرتا جب تک وہ اپنی روش اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدل نہ لے. جب وہ اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ اپنے اعمال اچھے کرتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ رحم و کرم کے ساتھ پیش آتا رہے گا, ان پہ رحمت نازل ہوتی رہے گی اللہ کی طرف سے. لیکن اگر بد اعمالیوں پہ اتر آئیں گے, نافرمانیاں شروع کر دیں گے, تو اللہ تعالیٰ کہا گیا ہے کہ ہر قوم اپنی حالت کی خود ذمہ دار ہوتی ہے. اگر قوم اچھے طریقے سے, ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو اللہ رب العزت ایز اے ریوارڈ ہمیں جنت دیں گے. ہماری دنیا میں بھی اب دیکھیں کچھ ہمارے اپنے اعمال, ہماری ہیبٹس ایسی ہوتی ہیں, اگر ہماری اچھی ہیبٹس ہوں تو وہ دنیا والوں کو بھی بڑی اچھی لگتی ہیں, چاہے وہ نان مسلم ہوں. جیسے لائک اخلاق ہے, اخلاق کی بات کرتے ہیں, کون ایسا ہوگا جس کو برے اخلاق پسند ہوں گے؟ کسی کو برے اخلاق نہیں پسند ہوں گے. ایسی ہیبٹس بھی, ایسی چیزیں بھی اللہ کی طرف سے جو بتا دی گئی ہیں کہ آپ نے یہ اڈاپٹ کر لینی ہے, اگر انہی کے اکارڈنگ چلیں گے تو اللہ اس قوم پر رحم و کرم نازل فرمائے گا, رحمت نازل فرمائے گا. اگر اس سے ہٹ کے چلیں گے, اپنی منمانی کریں گے, اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو توڑنا شروع کر دیں گے, تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اور جو لوگ شکر کرنے کی بجائے کفران نعمت, غفلت و معاصی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان پر آفت آتی ہے, مصیبت آتی ہے. اور جب بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کا معاملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, جب ہم اسی کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ ہماری ہوتی ہے نا, جس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں, پھر ہمیں ہوتا ہے ہم نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے, اس کو جو باتیں بری لگتی ہیں ہم نے وہ کرنی نہیں ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ ہمارے پیرنٹس ہوں, بلڈ ریلیشنز ہوں, ہمارے کوئی ہم کہہ لیں ایڈمن ہو, کوئی بھی ہو, ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی بڑی رسپیکٹ کرنی ہے. ظاہری بات ہے انہیں ہماری کوئی بات بری نہ لگ جائے. لیکن جب یہی معاملہ ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں, ہم اس چیز کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے کہ اللہ کو یہ برا لگے گا یا نہیں. ہم اپنی منمانیوں میں بزی رہتے ہیں, اسی میں ہم مصروف رہتے ہیں. تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جب آپ کو میری پرواہ نہیں ہے تو پھر آپ اپنی سائڈ پہ رہیے, اب آپ پہ مصیبت اور آفت بھی آئے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے اپنا فضل و عنایت اٹھا لیتے ہیں. اور جب کسی قوم میں اعلانیہ طور پہ فسق و فجور اور بدکاری شامل ہو جائے تو وہ قوم بھی بالآخر تباہی کا منہ دیکھتی ہے, جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے. اور تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی کا ارادہ کرے, یعنی قوم کی بدنیتی اور بدعمالی پر اپنی نعمت چھین کر ان کی ذلت خواری کا ارادہ فرمائے, تو پھر وہ کسی برائی یا کسی کے برائی جو ہوتی ہے نا, وہ کسی کے ٹالے نہیں ڈلتی, نہ کسی کی مدد اس وقت کام آ سکتی ہے سوائے اللہ کی مدد کے. کوئی مددگار نہیں ہوتا سوائے اللہ کی مدد کے. تو حتیٰ کہ وہ فرشتے جو دن رات ان کی حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں, وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور وہ دور چلے جاتے ہیں. ان آیات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے کچھ غیبی فرشتے ہر وقت مقرر رہتے ہیں, اور ان کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے, ان کی ڈیوٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں. اور جب تک انسان خود اپنی حالت نہ بگاڑے, اللہ اس کو برباد نہیں کرتا. جب وہ خود اسباب ہلاکت میں مبتلا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنی نعمت چھین لیتے ہیں. دیکھیں اللہ نے اتنی بڑی نعمت دے دی ہے کہ اللہ نے ہمیں سیکیورٹی گارڈ پرووائڈ کر دی ہے ایز اے فرشتہ. فرشتوں کی صورت میں اللہ نے سیکیورٹی گارڈ پرووائڈ کر دیے. لیکن اگر ہم سیکیورٹی گارڈ کو اس کے مطابق نہیں لے کے چلیں گے, اپنی منمانی کریں گے, تو کیا ہوگا؟ وہ سیکیورٹی گارڈ بھی تو ہم سے ناراض ہو جائے گا نا, وہ کہے گا کہ میں نے تو یہاں پہ جاب ہی نہیں کرنی. میں یہ نہیں کہتی کہ یہ جابینز ہیں, معاذ اللہ, یہ اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں. لیکن جب ان کے خلاف کوئی کام کریں گے جن سے فرشتوں کو حیا آتی ہے, تو پھر ظاہری بات ہے جب سانگ لگائیں گے جس سے فرشتوں کو حیا آتی ہے, تو فرشتے تو دور چلے جائیں گے, پھر آپ کی حفاظت بھی پینڈنگ ہو جائے گی, آپ کی حفاظت بھی نہیں ہوگی. اور اس ٹائم پہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے گا معاذ اللہ, تو کیا ہوگا؟ پھر اس سے فرشتے بھی آپ کی حفاظت نہیں کر سکیں گے. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال. اور وہ ایسا ہے کہ آپ کو بجلی دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی ہوتا ہے, امید بھی ہوتی ہے, اور وہ بادلوں کو بلند کرتا ہے جو پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ.
اور پاکیزگی بیان کرتی ہے۔ گرج بحمدہ اس کی تعریف کے ساتھ، والملائکۃ اور فرشتے، من خیفتہ اس کے ڈر سے، ویرسل اور وہ بھیجتا ہے، صواعق گرجنے والی بجلیاں، فیصیب پھر گراتا ہے، بہا اسے، من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، وہم یجادلون فی اللہ اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، وہو اور وہ شدید المحال سخت پکڑ والا ہے۔ لہو دعوت الحق اس کو پکارنا حق کے ساتھ، والذین یدعون اور جو لوگ پکارتے ہیں، من دونی ہی اس کے سوا، لا یستجیبون وہ جواب نہیں دیتے، لہم انہیں بشیئن کچھ بھی، الا سوائے کباسطی جیسے پھیلا دے، کفئی ہی اپنی ہتھیلیاں، الی الماء پانی کی طرف، جیسے کہ اپنی ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلا دی جائیں، لیبلغ تاکہ پہنچ جائے، فاہو اس کے منہ تک، وما اور نہیں ہوا وہ ببالغی ہی اس تک پہنچنے والا، وما اور نہیں دعاء پکار، کافرین کافروں کی، الا سوائے فی ضلال وہ گمراہی میں ہے، وللہ اور اللہ ہی، یسجدو اللہ ہی کے لیے ہے، یسجد سجدہ کرنا، من فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، طوعا خوشی سے، وکرہن یا ناخوشی سے، وظلالہم اور ان کے سائے، بالغدو صبح کے ٹائم، والاسقال اور شام کے ٹائم۔ ان آیات میں اللہ رب العزت کی کمال عظمت قدرت کا بیان فرمایا جا رہا ہے، جس سے توحید الوہیت کا ثابت کرنا ہے، تو یہ ظاہر ہے الوہیت کا استحقاق اسی کو ہو سکتا ہے جس کی طاقت اور قدرت سب سے بڑی ہو، جس میں نفع اور نقصان پہنچانے کی قوت ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو کہ نفع و نقصان پہنچانے کی قوت رکھتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بلا شرکت بیان فرمائی جا رہی ہے کہ وہی معبود برحق ہے، وہی منعم حقیقی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ بجلی کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ کے دل میں اس سے دہشت پیدا ہوتی ہے، خوف پیدا ہوتی ہے، خوف جب بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ دہشت اور خوف آپ کو اتنا زیادہ آپ کا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو بارش کی امید ہوتی ہے۔ جیسے بجلی چمکتی ہے نا، ہم ایک دم سے ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، لیکن جو کاشتکار ہوتے ہیں یا کسان ہوتے ہیں، ان کے لیے بے شک ان کے گھر میں بھی کوئی ڈرنے والا ہو، اگر ان کے گھر میں بھی بچے ہوں ڈرنے والے ہوں، خود بھی وہ ڈر جائے، کتنی تیز بجلی کی چمک ہے، بجلی کی گرج اتنی تیز ہے، لیکن اس کو ایک امید یہ بھی ہوتی ہے کہ اس سے میری فصلوں کو اچھا پانی مل جائے گا اور ان کی پیداوار بہت اچھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے بارش سے ہمیں امید بھی ہوتی ہے کہ جس سے بڑے بڑے فائدے پہنچنے کی امید ہوتی ہے۔ اللہ اس کے ساتھ بھاری موسلادھار پانی والے بادل آسمان پر اٹھاتا ہے، کڑک اور گرج کی آواز سنتے ہوئے، اور یہ جو کڑک اور گرج کی آواز ہے، یہ رعد فرشتہ ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ سورۃ الرعد کا نیم بھی اسی رعد پر رکھا گیا۔ رعد کا مطلب کیا ہے؟ بجلی کی گرج، اور یہ ایک فرشتہ ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اتنی زور سے، اتنے اس کی یہ آواز ہے، وہ صرف اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، کچھ بھی اللہ کا نام لے سکتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر سکتا ہے، کچھ بھی پڑھ رہا ہو سکتا ہے۔ تو وہ جیسے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ بادل گرج رہے ہیں، بادل چمک رہے ہیں، لیکن جو نافرمان ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر اس بجلی کو گرا بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ فرشتہ رعد جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، حدیث میں آیا کہ رعد ایک فرشتہ ہے جو بجلی کے کوڑے سے بادلوں کو ہانکتا ہے۔ اب بادل جو ہے، ہم دیکھتے ہیں نا کہ کسی جگہ پہ تو بارش ہو رہی ہوتی ہے، کسی جگہ پہ ایسے دھوپ نکلی ہوئی ہوتی ہے، اور ایریا میں ہی، ایک ہی ایریا میں، ایک ہی شہر میں بارش ہو رہی ہوتی ہے، ایک جگہ پہ ہو رہی ہوتی، پوائنٹ پہ ہو رہی ہوتی ہے، دوسرے پوائنٹ پہ بارش ہو نہیں رہی ہوتی، کیونکہ یہ جو رعد فرشتہ ہے وہ بجلی کے کوڑے سے بادلوں کو ہانکتا ہے، لے کے جاتا ہے۔ ہانکنا کیا ہوتا ہے؟ ہانکنا یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ بکریاں ہوتی ہیں نا، بکریوں کا جو ریوڑ ہوتا ہے اس کو ایک جگہ سے وہ چرواہا جو ہوتا ہے آواز لگاتا ہے کہ وہ ہش ہش کر کے شاید آواز لگاتا ہے، تو پھر وہ اس کو نا دوسری سائڈ پہ لے جانے کے لیے، اور ساری بکریاں اس کی بات بھی مانتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہانکنا اس کو کہتے ہیں کہ بجلی کے کوڑے سے ان کو، مطلب کوڑے کے ساتھ تھوڑا سا بادلوں کو ہانک کے لے جایا جائے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لے جانا، اس کو ہانکنا بولتے ہیں۔ اور رات جو ہے، رات کی تسبیح اگرچہ انسان اور دیگر حیوانات نہیں سمجھ سکتے۔ اب ہمیں تو سمجھ نہیں آئے گی نا کہ یہ جو بجلی کی چمک ہے، بجلی کی گرج ہے، یہ ایک فرشتہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ہم تو ڈر جاتے ہیں کہ اتنی بارش ہو رہی ہے، اتنی تیز بجلی کی گرج ہے، اتنی چمک ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا
کہ یہ جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے اور ہم اس سے ڈر جاتے ہیں کیونکہ ہم اس کی آواز نہیں سمجھ سکتے، نہ تو کوئی انسان سمجھ سکتا ہے نہ ہی دیگر حیوانات سمجھتے ہیں، مگر ہیبت ناک آواز سب سنتے ہیں کہ اتنی کڑک والی اتنی گرج والی آواز ہے، سب اس سے ڈر جاتے ہیں۔ بادل کی گرج اللہ کی قدرت و یکتائی کو بیان کرتی ہے اور دوسرے فرشتے اللہ کے ڈر سے اس کی تسبیح میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ برق رعد اس کے قہر کی نشانی ہے جس سے بندوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ پھر بتایا جاتا ہے گرج کے ساتھ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے بجلی گرا بھی دیتا ہے، چاہے وہ مضبوط پہاڑ ہوں، مضبوط مکانات ہوں اور سبز درخت ہوں، کوئی بھی چیز اگر اس پر بجلی گر جائے تو وہ صحیح سلامت نہیں رہتی۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی جبروتی طاقت ہے کہ دشمن اس کے قبضہ سے نکل نہیں سکتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ایک متکبر رئیس کے پاس دعوت اسلام کا پیغام بھیجا تو وہ متکبر بولا کہ اللہ کا رسول کون ہے اور اللہ کیا چیز ہے، سونے کا ہے یا چاندی کا یا تانبے کا؟ تیسری مرتبہ جب اس نے یہی گستاخانہ الفاظ کہے تو فوراً ایک بادل اٹھا اور اس پر بجلی گری جس سے اس کی کھوپڑی جو تھی وہ جل گئی اور وہ جل کر ہلاک ہو گیا۔ پھر اگلی آیات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے اگر انسان کو اتنا کچھ عطا کر دیا ہے کھلم کھلا نشانیوں کے باوجود توحید کے بارے میں جھگڑتے ہیں، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور یہ اس کے خوف سے ہم لوگ ڈر بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، توحید کے بارے میں جھگڑتے ہیں، کھلم کھلا نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود توحید کے بارے میں ان کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے اور اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ دنیا کی اکثر مشرق قومیں بجلی کی کڑک و گرج کو کسی دیوتا کے طرف منسوب کرتی ہیں کہ کسی دیوتا کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہے، حالانکہ جس اللہ کے نظام کائنات کی کارفرمانیاں اتنی عجیب اور عظیم ہوں، اس کا اختیار، اس کا اقتدار، یہ سب کچھ کامل ہو، اس کے مقابلے میں وہ دوسروں کو کیسے لا سکتے ہیں کہ یہ اس نے کر دیا، وہ اس نے کر دیا، اور وہ بے جان مورتیاں کیا کر سکتی ہیں؟ اور وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ وہ معبود حقیقی ہے، لیکن معبود حقیقی کے ساتھ یہ لوگ کفر و شرک کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں شاید انہی سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ہر چیز کی قبولیت اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے۔ ہر چیز کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر عمل اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایون اب میرا بولنا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، آپ لوگوں کا کلاس میں جمع ہونا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہم سب کا اکٹھے ہو کے قرآن پڑھنا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا آج کے دن ہمیں کوئی بہت ایسا ضروری کام پڑ جاتا جو ہمارے نزدیک بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ تو قرآن ہے نا، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہم وہ پڑھ لیتے، لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے اپنے رستے کی ہدایت دیتے اور جس کو چاہے قرآن کی طرف لے آئے۔ تو اللہ ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کے باوجود ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام بندوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، یہ کام بندوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، لیکن جب تک اللہ رب العزت کی قدرت نہ چاہے ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، خود سے نہیں ہل سکتا، نیچے نہیں گر سکتا، درخت سے نہیں گر سکتا، جب تک اللہ رب العزت کی ذات نہ چاہے۔ ان آیات میں یہی چیز واضح کی جا رہی ہے کہ توحید کیا ہے۔ توحید اللہ رب العزت کو یکتا ماننا، واحد ماننا، اسی کی عبادت کرنا، اسی سے مانگنا، غیر اللہ سے مدد نہ مانگنا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، اگر ہاتھ پھیلانا ہے تو اللہ کے سامنے پھیلانا ہے، اگر آپ نے دعائیں مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، اگر آپ نے کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کے لیے مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، اللہ کے علاوہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، چاہے وہ دنیا میں مدد ہو، چاہے وہ دنیاوی مدد ہو یا اخروی مدد ہو، اللہ ہی ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی سیڑھی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ چڑھ کے آپ انڈائریکٹلی اللہ تک پہنچ سکیں۔ یہ ڈائریکٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی محبت ڈائریکٹ ہے، آپ اللہ سے ڈائریکٹ مانگیے، آپ اللہ سے ڈائریکٹ دعا کیجیے، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہیلپ مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، ہیلپ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، اور جو اللہ کی سے مدد نہیں مانگتے اس میں طرح طرح کے شریکوں کو ایڈ کرتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی حقیقی معرفت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی اطاعت کاملہ بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملہ میں، ہر حالت میں آپ ہی سے مدد طلب کرنے والے بنائے، ہمیں حقیقی نفع پہنچانے والے، نقصان سے بچانے والے اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے، اور ہمیں اسی پہ یقین کاملہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔